हम अब करेंगे आपसे मुलाकात, राह चलते होगी बात, रास्ते में करेंगे गपशप, कुछ आप। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेज़ी से बढ़ने लगे हैं। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 1,13,702 तक जा पहुंची है, जबकि एक दिन में 83 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 2,255 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदादो शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5,385 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में 43,460, सिंध में 41,303, खैबर पख्तूनख्वा में 14,527, जबकि बलूचिस्तान में 7,031, गिलगित बल्तिस्तान में 974, उधर इस्लामाबाद में 5,963, आज़ाद कश्मीर में 444 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कोरोना के वायरस की सूरत हाल से मुतल्लिक़ बयान में कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों में हमने 9,100 टेस्ट किए, जो कि अब तक होने वाले टेस्टों में सबसे ज़्यादा हैं। वज़ीर आला का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों में 9,100 टेस्टों में से 2,487 केसेस सामने आए हैं। ये टेस्ट का 27.3% नतीजा आया है, जो इंतहाई ख़तरनाक है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना था कि इस वक्त हमने 2,55,617 टेस्ट किए हैं। सिंध में इस वक्त 43,790 कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने कहा है कि आलमी इदारा सेहत की तजवीज़ पर अमल दरामद ज़रूरी नहीं है। 2 हफ्ते में लॉकडाउन, 2 हफ्ते में नरमी की तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। आलमी इदारा सेहत ने सिर्फ वबा को देखना होता है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा का कहना था कि अवाम ने समझा रमज़ान के साथ कोरोना वायरस भी ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। रवैये में तब्दीली तक कोरोना से निपटना नहीं जा सकता। जो सेक्टर्स बंद हैं वो बंद ही रहेंगे। इन्होंने कहा कि अवाम के लिए जो बेहतर है वो फ़ैसले करते हैं, कोरोना के साथ ज़िंदगी को भी चलाना है। ज़फ़र मिर्ज़ा ने कहा कि कोरोना के मामले पर सोची समझी हिकमत अमली अपनाई गई। आने वाले दिनों में कोरोना केसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हालात ख़राब हुए तो लॉकडाउन लग सकता है। हुकूमत के पास लॉकडाउन का ऑप्शन मौजूद है। तमाम सूबों को ज़रूरत के मुताबिक बेड्स तकसीम करेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को दरपेश शदीद मुश्किलात पर तशवीश का इजहार किया है। इन्होंने कहा कि बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की ताहाल अदम वापसी मुजरिमाना लापरवाही काबिल मज़म्मत है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना था कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के पास पैसे ख़त्म और टिकट के ज़ायद किराए वसूल करने की इतलात काबिल अफसोस हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा बयान देकर भूल जाते हैं। सफारत खानों की अदम ताउन की शिकायत आम है। ईद उल फितर से कबल तमाम पाकिस्तानियों की वापसी के ऐलान का क्या हुआ? ज़ायद किराए क्यों वसूल किए जा रहे हैं? शहबाज शरीफ ने कहा, बैरून मुल्क पाकिस्तानी वतन वापसी के लिए वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा सफारत खानों की सिफारिशें ढूंढने पर मजबूर हो गए हैं। मुराद सईद ने कहा है कि स्टील मिल्स निजकारी का फैसला मुस्लिम लीग नून के दौर में हुआ। तमाम इदारे पिछली हुकूमतों की वजह से खसारे में रहे हैं। 2013 में 41 इदारों की निजकारी की बातें की गई। 2008 में मुनाफा में चलने वाली स्टील मिल खसारे में गई। वाक़े की एक जरदारी में सब इदारों पर भारी साबित हुआ है। वज़ीर मुआशरत मुराद सईद ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि 62 अरब रुपये तक पाकिस्तान पोस्ट का खसारा था। हमने 70% रेवेन्यू बढ़ा दिया। हमारी सियासत, नज़रिया और सोच अलग हो सकती है, मगर जब इदारों की बात आए तो एक हो जाना चाहिए। गुज़श्ता दौर में पाकिस्तान में जिस तरह मुआहदे हुए किसी को इल्म नहीं होता था। इमरान खान और कौम इस पाकिस्तान में कोरोना का मुकाबला कर रहे हैं, जो कर्ज़ों की दलदल में फंसा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत हाउसिंग की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए सरकारी घरों में और कब्जे खाली कराने के लिए वजारत हाउसिंग को आखिरी मोहलत दे दी है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सरकारी घरों पर कब्जों से मुतालिक अज खुद नोटिस केस की समाअत की। अदालत ने आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी हाउसिंग की दस्तखत शुदा रिपोर्ट दी जाए। तमाम काबिज़ीन से सरकारी रहायश गाहों को खाली नहीं कराया गया। अफसरान ज़ाती रहायशगाह होने के बावजूद सरकारी घर अलॉट करवा लेते हैं।
چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ کئی سرکاری افسران نے گھر الاٹ کروا کر کرائے پر دے رکھے ہیں۔ وزارت ہاؤسنگ کی پیش کردہ رپورٹ جھوٹ پر مبنی ہے۔ پولیس لے جا کر سرکاری گھروں پر قبضے خالی کروائے جائیں۔ سرکاری رہائش گاہیں سرکاری ملازمین کے لیے ہیں، عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ رہائش گاہ خالی نہ کروائی گئی تو وزارت ہاؤسنگ کے لوگوں کو نوکریوں سے بھی نکال دیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے بلاول بھٹو زرداری کا موقف تسلیم کرتے ہوئے مالی گوشواروں میں تضاد کا معاملہ نپٹا دیا ہے۔ الیکشن کمیشن ممبر پنجاب الطاف ابراہیم قریشی کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے مالی گوشواروں سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ بلاول بھٹو زرداری کے وکیل فاروق ایس نائک الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے اور نیا جواب پیش کیا۔ فاروق ایس نائک نے کہا کہ تمام چیزوں کے دستاویزات الیکشن کمیشن میں جمع کروا چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے دستاویزات کا جائزہ لینے کے بعد معاملہ نپٹا دیا۔ چینی اسکینڈل انکوائری کمیشن کی رپورٹ کو پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن سمیت 17 ملزمان مالکان نے چیلنج کر دیا ہے۔ پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن سمیت 17 ملز مالکان کی چینی اسکینڈل انکوائری کمیشن کی رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی گئی۔ درخواست چیلنج کرنے والوں میں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جہانگیر ترین، اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کے صاحبزادے اور کاف لیگی MNA مونس الہی، جبکہ وفاقی وزیر خسرو بختیار کے بھائی کی میلز پٹیشنز میں شامل ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ درخواست گزاروں نے اپنی درخواست میں وفاق سیکرٹری داخلہ اور وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کو فریق بنایا ہے، جبکہ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے احتساب اور داخلہ شہزاد اکبر، DG FIA واجد ضیاء اور انکوائری کمیشن کے ارکان فریقین بھی شامل ہیں۔ بھارت باز نہ آیا، لائن آف کنٹرول پر ایک مرتبہ پھر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا اشتعال فائرنگ کی، جس کے باعث 2 بچے اور 2 خواتین زخمی ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر میجر جنرل بابر افتخار نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ بھارت نے لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ کرتے ہوئے سویلین آبادی کو نشانہ بنایا ہے۔ فائرنگ سیکٹر میں کی گئی، جبکہ DGISPR کا کہنا تھا کہ چند روڈ سیکٹر کے گاؤں ڈیرہ شیر خان، سندرا اور بامورش میں سویلین آبادی کو نشانہ بنایا گیا۔ فائرنگ کی زد میں آ کر 4 شہری زخمی ہو گئے۔ زخمی ہونے والوں میں 2 خواتین اور 2 بچے بھی شامل ہیں، جن کی حالت تشویشناک ہے۔ ٹویٹ میں پاک فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ زخمی ہونے والوں میں 26 سالہ مس نسرین، 24 سالہ رابعہ اور 7 سالہ مومنہ زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان نے بھارت کی جانب سے LOC پر سیز فائر معاہدے کے خلاف ورزی پر سینئر بھارتی سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاج کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی نے کہا ہے کہ بھارتی فوج LOC ورکنگ باؤنڈری پر سول آبادیوں کو مسلسل نشانہ بنا رہی ہے، جبکہ 2020 میں بھارت نے 1296 مرتبہ سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزیاں کی ہیں۔ رواں برس LOC پر بھارتی اشتعال انگیزیوں میں 7 شہری شہید جبکہ 98 شدید زخمی ہوئے ہیں۔ LOC پر کشیدگی بڑھا کر بھارت مقبوضہ کشمیر سے دنیا کی توجہ نہیں ہٹا سکتا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کا ظلم جاری ہے۔ شوپیاں میں قابض فوج نے مزید 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ ضلع شوپیاں کے علاقے سوگو میں سرچ آپریشن کی آڑ میں نوجوان کو گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا۔ غازی فوج نے علاقے کی پوری طرح سیل کر کے گھر گھر تلاشی بھی لی۔ گزشتہ کئی روز سے جاری بھارتی فورسز کی ظلمانہ کارروائیوں میں اب تک 25 کشمیری شہید اور درجنوں گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ حریت لیڈروں نے متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی اور بھارتی بربریت کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ کراچی کے علاقے میں گرنے والی عمارت کے ملبے سے ایک اور شخص کی لاش نکال لی گئی ہے، جس کے بعد مذکورہ عمارت کے ملبے سے نکلنے والی لاشوں کی تعداد 20 ہو گئی ہے۔ ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ عمارت کے ملبے سے تمام لاشوں کو نکال لیا گیا ہے۔ مزید کوئی لاش ہے یا نہیں، اس حوالے سے احتیاطی طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ لیاری کے علاقے کلری کے لیاقت کالونی میں کھڈا مارکیٹ کے قریب کھوکھر کچن والی گلی میں اتوار 7 جون کی شب 5 منزلہ رہائشی عمارت زمین بوس ہو گئی تھی۔
رینجرز اور ریسکیو عملے کا کہنا ہے کہ امدادی کام جاری ہے اور امید ہے کہ آج شام تک ملبہ ہٹا کر علاقے کو کلیئر کر دیا جائے گا۔ کورونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر اداکارہ ابو تراب نے عوام کے لیے خصوصی پیغام دیا ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ چند باتیں میں آپ سے کروں گا اور کورونا کے حوالے سے کروں گا، امید ہے کہ آپ لوگوں سے فالو اپ کریں گے، سنیں گے۔ سب سے پہلے تو ہمارے میڈیکل سٹاف، ڈاکٹرز حضرات، پیرا میڈیکل کے سٹاف، سیکیورٹی اداروں کے لوگ جو شہید ہو گئے ہیں، ہو رہے ہیں، جو اسپتالوں میں ہیں، ان کے لیے عطا گرائیوں سے، دل کی عطا گرائیوں سے میں سلام پیش کرتا ہوں۔ دوسرے نمبر پر جب ہمیں ہر چیز سے آگاہ کیا گیا ہے، آگاہ کیا جا رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ حکومتی تدابیر کے تحت ہم اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف ہم نے سینیٹائزر کا یوز کرنا ہے، ہم نے ماسک لگانا ہے، سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے، رش والی جگہوں سے پرہیز کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے آج یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے اپنی نسلوں کو ہر قسم کی وبا، ہر قسم کی بیماری سے بچانا ہے۔ یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب میں، آپ، پورا پاکستان، ہم سب مل کر یکجہتی سے اس چیز کا مقابلہ کریں۔ اور ہم لوگ اتنی دلیر قوم ہیں، اتنی دلیر قوم ہیں، یہ ایک چھوٹی سی تکلیف آئی ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صرف مقابلہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے گرد و نواح کے لوگوں کو آگاہ کریں، اپنے بچوں کو ماسک پہنائیں تاکہ آنے والی جنریشن سیف رہے۔ ہم نے پاکستان کے بچے کو مضبوط اور طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آپ لوگ، میں، ہم سب مل کر جب اس چیز کا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے کرم و فضل سے یہ بیماری نام و نشان سے ختم ہو جائے گی، بالکل ختم ہو جائے گی۔ السلام علیکم، زندہ باد پاکستان۔ خبریں اور بھی ہیں۔